اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قرآن کریم کی آیہ کریمہ جس میں اعلان پروردگار ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اس سے قبل میں نے 7 محرم کو آپ کے سامنے عزت کے حوالے سے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ مشہور جملہ پیش کیا تھا، جس میں امام نے فرمایا تھا کہ موت فی عز خیر من حیات فی ذل، کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ اور اسی مفہوم کو قرآن کریم بھی پیش کر رہا ہے کہ العزت للہ، عزت صرف اللہ کے لیے ہے، ولرسول، رسول کے لیے، وللمؤمنین، مومنین کے لیے، یعنی اللہ نے عزت خاص افراد کے لیے رکھی۔ اس عزت کا ایک تقاضا، اور بلکہ یہ کہا جائے کہ عزت کا ایک راستہ اللہ نے اہل بیت کی شکل میں رکھا ہے، جنہوں نے ہمیں عزت کا سلیقہ بھی بتایا ہے، عزت کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور خود اہل بیت علیہم السلام ہمارے لیے عزت کی زندگی گزارنے کا ایک وسیلہ بھی ہے۔ اور اسی وسیلے میں ایک بہترین وسیلہ اپنے کو صاحب عزت بنانے کا ولایت اہل بیت ہے۔ آج ولایت امیر المومنین کا مطلب ہے کہ اپنے کو عزت نفس تک پہنچا دینا۔ ولایت امیر المومنین کا مطلب ہے کہ اپنے کو عزیز بنا لینا۔ ولایت امیر المومنین کا مطلب ہے کہ اپنے کو ذلت و رسوائی سے دور کرنا۔ 9 محرم ہے، اور اس حوالے سے امام حسین کی سیرت کے پہلوؤں کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے اپنے لیے کچھ پیغامات ہیں۔ میں نے کہا کہ عزت کا ایک بہت بڑا مفہوم ہے کہ ولایت کو حقیقی طور پر سمجھ کر اپنے کو صاحب ولایت بنا لینا۔ اگر کربلا میں امام حسین نے جملہ کہا تھا کہ عزت کی موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے، اس کا ایک مطلب تھا کہ اگر ولایت علی کی حفاظت کے لیے گلے کٹانا پڑے تو وہ گلے کٹانا آسان ہے، اس ولایت علی سے دور ہو کر شیطان اور یزید کی ولایت کو اپنا لینا۔ یہ کربلا کا امام حسین کا پیغام تھا۔ جب کربلا کے امام حسین کا پیغام تھا، آج حسینیت کا مطلب، آج عزاداری کا مطلب، آج کربلا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ولایت کو صحیح طور پر سمجھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اور ولایت کے تقاضوں کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ تمہیں وہ کام نہیں کرنا ہے جس کی وجہ سے تمہیں ذلت و رسوائی کا سامنا ہو، وہ کام نہیں کرنا ہے جس کی وجہ سے تم ذلت و رسوائی کی طرف بڑھو، نہیں، وہ کام کرنا ہے جس کی وجہ سے تمہاری عزت نفس پر آنچ نہ آنے پائے۔ اور اسی عزت نفس پر کو باقی رکھنے کے لیے ایک بہت بڑا پیغام خود اہل بیت علیہ السلام نے دیا، خود معصومین نے دیا۔ آج اگر ہمارے لیے ولایت عزت کے لیے ہے، ولایت عزیز بننے کے لیے، ولایت اللہ تک پہنچنے کے لیے، ولایت اپنے کو اللہ والا بنانے کے لیے، ولایت کا مطلب ہے کہ اپنے کو ذلت و رسوائی سے دور کر لینا ہے، تو اس ولایت کا ایک تقاضا اور ایک مفہوم یہ بھی ہے، اور یقیناً ہونا چاہیے، اور تائید معصومین کی، کہ پھر اگر واقعاً ولایت ہے اور اس ولایت کی بنیاد پر ہم عزیز ہوئے ہیں، تو اتنا احساس ہونا چاہیے کہ جس کے پاس ولایت ہے، جو ولایت امیر المومنین کا دعوے دار ہے، وہ بھی ہمارا اپنا ہے۔ اس لیے کہ امام حسین نے جو پیغام دیا، اس کی روشنی میں عزت کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں، ہمارے خیال میں کہیں یہ نہ آنے پائے کہ ہم الگ ہیں اور کوئی حسین ابن علی کو اپنا کہنے والا الگ ہے، ہم الگ ہیں اور علی ابن ابی طالب کو اپنا کہنے والا الگ ہے۔ نہیں، کربلا کے عزت نفس کے پیغام میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ عزت نفس کا مفہوم یہ ہے کہ تم حسینیوں کے درمیان دوریاں نہ ہونے پائیں۔ عزت نفس کا مفہوم یہ ہے کہ علی والوں کے درمیان دوریاں نہ ہونے پائیں، اور اگر عزت نفس اور عزت کا مفہوم یہ ہے کہ علی والوں کے درمیان دوریاں نہ ہونے پائیں، تو اتنا یقین رہے کہ جو بھی ولایت علی کا دشمن ہوگا وہ کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ علی والے آپس میں ایک ہوں، علی والے آپس میں قریب ہوں۔ وہ ہمیشہ یہ چاہے گا کہ علی والے ایک دوسرے سے دور ہوں، یعنی ولایت علی کو اختلاف کا ذریعہ بنانا دشمن ولایت کی کوشش ہے۔ آج امیر المومنین کی ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عزت کے راستے پر آ جائیں، اور جب عزت کا راستہ ولایت امیر المومنین ہے تو جو بھی اس راستے پر آیا ہے وہ عزیز ہے۔ اب جو بھی اس راستے پر آ گیا ہے تو وہ ہمارا اپنا ہے۔
ہم سے دور نہیں ہے۔ فکر الگ ہو سکتی ہے، سوچ الگ ہو سکتی ہے، نظریہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن راستہ الگ نہیں ہے، اس لیے کہ راستہ ہمیں خدا تک پہنچا رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا ایک مفہوم یہی ہے کہ اگر ولایت علی کے راستے پر آ گئے ہو تم خدا کے راستے پر ہو، اور خدا کے راستے پر آنے کا ایک مفہوم ہے کہ اللہ کے راستے الگ الگ نہیں ہیں، علی الگ الگ نہیں ہے، علی کا راستہ الگ الگ نہیں ہے۔ تو جو بھی ولایت علی کو اپنا رہا ہے وہ تمہارے راستے پر ہے، جب وہ تمہارے راستے پر ہے تو تم الگ نہیں ہو، وہ الگ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے سوچ الگ ہو سکتا ہے فکر الگ ہو سکتا ہے نظریہ الگ ہو، لیکن راستہ الگ نہیں ہے۔ اگر راستہ الگ نہیں ہے تو آج کربلا سے ہمیں یہ بھی پیغام لینا ہے کہ جو بھی امام حسین کو اپنا امام سمجھتا ہے وہ ہمارا اپنا ہے، جو بھی امام علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا ہے وہ ہمارا اپنا ہے۔ آج بہت سے افراد ہیں، یقیناً دشمنان اہل بیت بھی، دشمنان ولایت بھی ہیں، اور کچھ ایسے ہمارے درمیان نادان افراد بھی ہیں جو اپنی نادانی کی وجہ سے صاحبان ولایت کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، حسینیوں کے درمیان اختلاف ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمیں حسینیت سے درس لینا ہے، ہم عاشورہ سے نزدیک ہو رہے ہیں۔ کربلا میں امام حسین نے عاشورہ میں ایک بہت بڑا پیغام ہمیں یہ بھی تو دیا تھا کہ جہاں پر مختلف فکر کے افراد تھے، مختلف نظریے کے افراد تھے، مختلف سوچ کے افراد تھے، کربلا میں امام حسین نے ان سب کو ایک بنا دیا تھا۔ یہ ایک بنا کر ہر حسینی کو پیغام دیا تھا کہ ہمارے واقعی چاہنے والے اسی وقت ہو کہ جب تم آپس میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کر رہے ہو، واقعی تم علی والے اسی وقت ہو کہ کسی علی والے کو اپنے سے الگ نہ سمجھ رہے ہو۔ یہ دشمن چاہے گا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے دور رہو، نہیں، تمہیں تو دشمن کو ناکام کرنا ہے، تمہیں تو ذلت و رسوائی سے اپنے کو دور کرنا ہے، تم تو صاحبان عزت ہو۔ عزت کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں علی والوں کے درمیان آپس میں دوریاں قائم نہیں کرنا ہے، دوریاں نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر دوریاں ہیں تو ان دوریوں کو ختم کرنا ہے۔ لہذا اس عاشور سے پہلے ایک ہمیں درس لینا ہے کہ ہم اگر واقعاً صاحبان ولایت ہیں تو کسی بھی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کرنے والے کو اپنے سے دور نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں کسی کے دل کا حال نہیں معلوم ہے، ہمیں کسی کے باطن کا علم نہیں ہے، اور اللہ نے ہمیں باطن کا ذمہ دار بھی نہیں بنایا ہے۔ اللہ نے تو ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ ہم صرف ظاہر کو دیکھیں، باطن کا علم یا تو اللہ کو ہے یا علی کو ہے۔ باطن کا فیصلہ یا اللہ کرے گا یا علی کریں گے۔ اگر باطن کا فیصلہ انہیں کرنا ہے تو ہمیں صرف ظاہر کو دیکھنا ہے۔ ظاہر کا مطلب ہے اگر کسی نے امام علی کی ولایت کا اعتراف اور اقرار کر لیا ہے تو کربلا کا ایک پیغام یہ ہے کہ اس علی کے ماننے والے کو تم اپنا سمجھتے ہو، اسے اپنے سے دور نہ سمجھو۔ یہ آج ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے، آج ہمارے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ دشمنان ولایت کی ہر دور میں کوششیں رہی ہیں کہ علی والے آپس میں دور رہیں۔ ہمیں اپنے دلوں سے کینوں کو دور کرنا ہے، ہمیں اپنے دلوں سے نفرتوں کو دور کرنا ہے۔ اگر حسین ابن علی کربلا میں 72 کو ایک بنا کر گئے ہیں تو ہمیں بھی نام حسین پر آ کر ہر حسینی کو اپنا سمجھنا ہے۔ فرش ازاں ہمیں ایک کرنے کا ذریعہ ہے، امام حسین ہمارے درمیان اتحاد کا ذریعہ ہے، ولایت امیر المومنین آپس میں نفرتوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ولایت امیر المومنین کا معاملہ ہو، حسینیت کا معاملہ ہو، عزاداری کا معاملہ ہو، فرش ازاں کا معاملہ ہو، یہ ہرگز ہمارے آپس میں دوریوں کا سبب نہیں بن سکتا ہے۔ اگر نام ولایت پر، نام اہل بیت پر، نام امیر المومنین پر، نام عزاداری پر کہیں بھی اختلاف آ رہا ہے تو سمجھ لیں ہم نے نہ تو ولایت کو پہچانا ہے نہ عزاداری کو پہچانا ہے۔ نہیں، ولایت تو ہمیں قریب کرتی ہے، ولایت تو ہمیں نزدیک کرتی ہے۔ حتیٰ یہ بھی ہمیں حق نہیں ہے کہ بغیر سوچے سمجھے ہر ایک کے اوپر کسی پر مقصر کا ہم الزام لگا دیں، کسی پر غالی کا الزام لگا دیں۔ نہیں، مقصر و غالی کے لیے خود معیار اہل بیت نے بتایا ہے۔ اگر اس معیار پر یقیناً کوئی پورا اتر رہا ہے تب تو ہمیں زبان کھولنے کا حق ہے، ورنہ ہمیں زبان کھولنے کا حق نہیں ہے۔ ہم دین کا ایک لفظ نہیں جانتے ہیں، لیکن ہر ایک کو ولایت سے دور کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ولایت امیر المومنین اس لیے نہیں تھی، کربلا اس لیے نہیں تھی کہ لوگوں کو دور کر دیا جائے، کربلا تو اس لیے تھی کہ جو دور ہو گئے ہیں انہیں ایک کر دیا جائے۔ کربلا تو اس لیے تھی جو حسینیت کو نہیں پہچان سکے ہیں ان کے سامنے وہ ماحول تیار کیا جائے کہ وہ در حسین پر آ جائیں۔ امام حسین کربلا میں لے کر آئے ہیں لوگوں کو، کسی کو کربلا میں دور نہیں کیا ہے۔ آج ولایت امام علی، حسینیت اور عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک حسین کے چاہنے والے کو، ایک علی کے چاہنے والے کو اپنا سمجھنا ہے، دور نہیں کرنا ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت نے کسی کو جہنم کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا ہے، امام حسین نے کسی کو جہنم کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا ہے۔ نہیں، امام حسین اور امیر المومنین کی کوشش یہ تھی کہ اگر کوئی جہنم کے راستے پر ہے تو وہ حق کو پہچان کر حق کے راستے پر آ جائے۔ ہم واقعاً اگر صاحب ولایت ہیں تو ہمارا یہ مزاج نہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک کے اوپر دشمنی علی کا، مخالفت علی کا، مقصر ہونے کا، غالی ہونے کا الزام لگا کر اسے ولایت علی سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ واقعاً اگر ہم ولایت علی کے تابع دار ہیں، ہم نے ولایت علی کو سمجھا ہے، تو ہمارا مزاج یہ ہوگا کہ اگر کوئی ولایت علی سے دور ہے تو اس کے ساتھ وہ رویہ اپنائیں گے کہ وہ ولایت علی سے نزدیک ہو جائے۔
نہیں ہے کہ وہ رویہ اپنائیں گے کہ اسے اور دور کر دیں، نہیں، یہ ہمارے لیے پیغام نہیں۔ تو ایک اس موقع پر ہمارے لیے عزت نفس کا ایک پیغام یہ تھا کہ ہمیں آپس میں ایک ہونا ہے، ہمیں دوریوں کو ختم کرنا۔ دوسرا ایک پیغام آخر کلمات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آج امام حسین کی عزاداری ہم برپا کر رہے ہیں، ہم اپنے اعتبار سے غم برپا نہیں کر پائے، غم نہیں منا پائے ہیں۔ اس سال ہم نے آن لائن مجلسیں کی ہیں، اکثر اسی طریقے سے شریک ہوئے ہیں۔ عاشور بہت بڑا امتحان اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے۔ عزاداری کا مقصد اپنے جذبات اور اپنی خواہشات پہ عمل کر لینا نہیں ہے، بلکہ عزاداری کا مقصد ہے کہ خوشنودی خدا کو حاصل کر لینا۔ اس لیے کہ عزاداری حسین ابن علی نے اپنے لیے قربانی نہیں پیش کی تھی۔ ہم امام حسین کا غم منا کر اپنے کو خوش نہیں کرتے ہیں۔ اگر امام حسین نے اتنی بڑی قربانی خدا وند عالم کے لیے دی تھی تو آج عزاداری کا ہمارا بھی مقصد خوشنودی خدا کو حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا جب مقصد خوشنودی خدا کو حاصل کرنا ہے تو واقعی حسینی وہی ہے، واقعی اہل بیت والا وہی ہے، واقعی عزادار حسین وہی ہے جو کبھی بھی عزاداری کے نام پر جذبات میں نہیں آتا ہے، کبھی آپے سے باہر نہیں ہوتا ہے، بلکہ حسینی وہی ہوتا ہے جو عزت نفس کا مظاہرہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ اپنے شعور سے کام لیتا ہے، اپنی فکر سے کام لیتا ہے، کسی کے بہکاوے میں آ کر بہک نہیں جاتا ہے، جوش میں آ کر آگے نہیں بڑھ جاتا ہے، جذبات میں آ کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتا ہے کہ جس کی وجہ سے عزائے امام حسین پر آنچ آ رہی ہو، کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے جس کی وجہ سے کسی بھی مخالف کو عزائے امام حسین پر انگلی اٹھانے کا موقع مل رہا ہو۔ نہیں، اگر امام حسین نے عزت کا پیغام دیا تو ہمیں وہ طریقہ اپنانا ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا حسینیت کو صحیح طور پر پہچان سکے، امام حسین کے مشن سے نزدیک ہو سکے۔ لہٰذا عزائے امام حسین برپا کرنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم دنیا تک حسینیت کے پیغام کو پہنچائیں، غم منائیں، عاشور منائیں، اپنے ہاں امام حسین پر گریہ کریں، لیکن اس طریقے سے گریہ کریں جس سے جناب سیدہ راضی ہو جائیں، اس طریقے سے گریہ کریں کہ امام زمانہ کو ہم پرسہ پیش کریں۔ نویں محرم یقیناً بہت سخت مرحلہ ہے، بہت سخت امتحان ہے، بس چند کلمات ہیں۔ آج ہمارے لیے مصائب بیان کرنے کے ایسے موقعوں پر ضرورت نہیں ہوتی ہے، ان دنوں میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج تو صرف ہم اپنی نگاہوں کے سامنے کربلا کے مناظر کو لائیں، ہم آنسو بہائیں۔ آج حق تو یہ ہے، اور یہ بھی ایک آخری جملہ اس حوالے سے عرض کر دوں کہ عزاداری کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس عزاداری میں ایک اہم چیز ہے، وہ ہے آنسو بہانا۔ ہم ساری چیزوں میں کبھی آنسو بہانے سے غافل نہ ہو جائیں، اس لیے کہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ ایک مرد مومن کو عطا کرتا ہے کہ نام حسین پر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہماری آنکھیں اس لائق ہو جائیں کہ غم حسین میں ان سے آنسو بہا آ سکیں۔ یہ ہمیں دعا اور تمنا کرنا چاہیے کہ ہمارے یہ آنسو جو یقیناً ہم اس لائق نہیں ہیں، لیکن اہل بیت کا کرم ایسا ہے، دعا یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے یہ آنسو رومال صدیقہ طاہرہ میں جگہ پا سکیں۔ نویں محرم بہت سخت دن تھا، یوم تاسوعہ کہا گیا، عصر کا وقت ہے کہ ایک دفعہ حملہ ہوتا ہے، امام حسین تشریف فرما ہے، دشمن کا حملہ شروع ہو گیا، شام کے وقت ہے، امام حسین نے فرمایا ان ظالموں سے ایک شب کی مہلت لے لو۔ امام نے ایک رات کی مہلت لی ہے۔ یہ 9 محرم کو ایک رات کی مہلت لینا یہ بھی ایک کربلا کا پیغام تھا۔ اس ایک رات کی مہلت لے کر امام نے جملہ فرمایا تھا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ رات حسین ابن علی کی چونکہ آخری رات ہے دنیا میں، یہ رات عبادت الہی میں بسر ہو، یہ رات اللہ کی خوشنودی میں بسر ہو، یہ رات نماز و روزے میں بسر ہو، یہ رات اللہ کی بارگاہ میں تلاوت قرآن میں بسر ہو۔ اور امام حسین کے لیے ہے، شہدائے کربلا کے لیے ہے کہ آخری رات عبادت الہی میں بسر ہوئی ہے، نماز میں بسر ہو۔ یہ حسین ابن علی کا پیغام تھا، اگر آخری لمحے میں عبادت الہی کے لیے امام حسین نے پوری رات گزار دی ہے تو ہر حسینی کو پیغام تھا کہ حسین ابن علی کا ذکر کرنے کے ساتھ، چونکہ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس عبادت کی وجہ سے کسی دوسری عبادت پر آنچ نہیں آ سکتی۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر واقعی حسینی ہے تو حسین ابن علی کا غم بھی منائے گا اور حسین ابن علی کی خوشنودی کو نگاہوں میں رکھ کر نماز کو بھی اہمیت دے گا۔ ہمیں عاشور سے اس درس کو لینا ہے۔ امام حسین نے جب ایک رات کا بات کی ہے، ایک رات کا مہلت ملی ہے، پوری رات عبادت الہی میں بسر کی ہے، لیکن یہ رات امام حسین کے لیے کتنی سخت رات تھی، آخری رات ہے۔ آج کی رات میں ذرا اس ماں کے دل سے پوچھئے جس کا 6 مہینے کا بچہ پیاس سے جاں بلب تھا۔ 9 محرم امام حسین کے لیے سخت تھی، لیکن انہی اوقات میں، انہی لمحات میں امام حسین کے لیے ایک بہت بڑا امتحان پیاس بھی ہے۔ 3 دن کے پیاسے خود ہیں، لیکن اپنی پیاس زیادہ جس کی پیاس کا احساس امام حسین کو بھی ہے، وہ 6 مہینے کا بچہ ہے۔ ذرا سوچئے، کوئی باپ
خود پیاسا ہو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر اس کے سامنے کوئی چھوٹا بچہ پیاسا ہو تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ امام حسین نے کتنا بڑا امتحان دیا ہے دین الہی کو بچانے کے لیے، ولایت امیر المومنین کی حفاظت کے لیے، کتنی سخت منزل سے گزرے ہیں کہ خود بھی پیاسے ہیں اور نگاہوں کے سامنے 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ کربلا میں ہم دیکھیں کسی بھی لاش کو اٹھاتے وقت بڑے سے بڑا امتحان تھا، سخت تھا، لیکن امام حسین نے اپنوں کو یاد نہ کیا۔ لیکن تاریخ کربلا میں یہ ہے کہ جب اپنے 6 مہینے کے بچے کے لاشے کو امام حسین نے اٹھایا ہے تو یہ جملہ فرمایا تھا، شیعتی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے چاہنے والو کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو یہ منظر دیکھتے کہ تمہارا آقا تمہارا مولا اپنے 6 مہینے کے لال کو اپنے ہاتھوں پر لیے ہوئے ان ظالموں سے سوال عاب کر رہا تھا۔ وہ حسین جو ساقی کوثر کا لال ہے، وہ حسین جو ساقی کوثر کا بیٹا ہے، وہ حسین ان ظالموں سے سوال عاب کر فَأَبَوْا أَن يَرْحَمُونِي، تو ان ظالموں نے بھی اس حد تک ذلت میں جا چکے تھے کہ 6 مہینے کے بچے پر رحم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ذرا سوچئے حسین ابن علی کے دل پہ کیا گزری ہے۔ حسین ابن علی نے پانی کا مطالبہ نہیں کیا ہے، حسین ابن علی نے ان ظالموں سے پانی نہیں مانگا، بلکہ مطالبہ آپ کے ذریعے سے امام حسین نے اتمام حجت کی تھی۔ یہ جناب علی اصغر کو اس لیے لے کر آئے تھے کہ رہتی دنیا تک ایک پیغام دینا تھا کہ آؤ تاریخ یہ نہ لکھ دے کہ حسین کے خیموں میں پانی موجود تھا۔ اگر حسین کے خیموں میں پانی موجود ہوتا تو 6 مہینے کا بچہ اس طریقے سے پیاس سے جاں بلب نہ ہوتا۔ یہ جناب علی اصغر کو لا کر ایک طرف یہ اظہار فرمایا ہے کہ جب 6 مہینے کے بچے کے پیاس سے یہ عالم ہو تو پھر بڑوں کے پیاس کا عالم کیا ہوگا، اور دوسری طرف یہ بھی بتانا تھا کہ آؤ دنیا والوں پہچانو کہ حسین کے مقابلے پہ کون لوگ آئے ہیں، یزید کون ہے، یزید کا ساتھ دینے والے کون ہے۔ آج دنیا میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، اگر بچہ پیاسا ہو تو کوئی بھی بچے کو پیاس پانی پلانے میں پس و پیش نہیں کرتا ہے، کوئی اس کا مذہب نہیں دیکھتا ہے، کوئی اس کا دین نہیں دیکھتا ہے۔ اگر اس کے سامنے پیاس سے بچہ تڑپ رہا ہو تو پھر ہر انسان اسے پانی پلانے کی کوشش کرے گا۔ حسین ابن علی کربلا میں جناب علی اصغر کو اس لیے بھی لائے تھے کہ یزید اور یزید والوں کے چہروں پر پڑی ہوئی نقابوں کو پلٹنا تھا، دنیا کو پیغام دینا تھا، آؤ کس حد تک یہ انسانیت سے گرے ہوئے افراد ہیں، کس حد تک یہ ذلت و رسوائی میں گئے ہوئے افراد ہیں کہ جہاں پر انسانیت کے ذرہ برابر خو و بو بھی نہیں پائی جاتی ہے۔ ایک کمسن بچہ 6 مہینے کا بچہ جو پیاس سے جاں بلب ہے، حسین ابن علی اسے لے کر آ رہے ہیں، لیکن کون ہے جو اس بچے کو پانی پلا دے۔ جناب علی اصغر کو پانی نہ پلانا اس بات کی دلیل تھی کہ امام حسین نے پہچانوا دیا کس حد تک ذلت و رسوائی کا شکار ہو چکے ہیں۔ امام حسین نے یہاں تک اتمام حجت کیا ہے، اے میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، ان ظالموں پر حجت تمام کر دو۔ جناب علی اصغر نے کیسے حجت تمام کی ہے؟ اپنے پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر خشک زبان پھیرنا شروع کی ہے۔ یہ ایسا منظر تھا جسے ظالم اور دشمن بھی دیکھ کے برداشت نہ کر سکے۔ بس ایک آواز گونجتی ہے، اینا اینا حرملہ اختہ کلام الحسین، حرملہ کہاں ہے، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ کس طریقے سے امام حسین کا کلام قطع ہوا ہے؟ 3 بھال کا تیر ہے، ننھا سا گلا ہے، امام حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ ہے۔ تصور کرو باپ کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا پیاسا بچہ ہو، مقتل میں لے کر آئے ہیں۔ یہ جملہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری نگاہوں میں اس بچے کی کوئی خطا نہیں ہے تو پھر آؤ اس کو پانی پلا دو۔ اس بچے کی خطا ہو بھی نہیں سکتی ہے، قابل تصور نہیں ہے 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہو اور اس کی کوئی خطا ہو۔ امام حسین کے اس جملے کہنے کے بعد جواب کس طریقے سے دیا گیا ہے؟ 3 بھال کا تیر چلتا ہے، سنسناتا ہوا تیر ہے، 6 مہینے کا گلا ہے۔ جس وقت یہ تیر جناب علی اصغر کی گردن پر لگا ہے، گلو مبارک پر تیر کا لگنا تھا۔ روایت کا جملہ ہے جناب علی اصغر کا گلا چھدا نہیں ہے بلکہ ذبح الطفل من الاذن الى الاذن، بچہ ایک کان سے دوسرے کان کی طرف ذبح ہو گیا۔ ذرا سوچو اگر تاریخ یہ جملہ لکھتی ہے کہ بچہ ایک کان سے دوسرے کان کی طرف ذبح ہو گیا ہے تو آج آپ سن کے بے چین ہو رہے ہیں، آپ سن کے آج تڑپ رہے ہیں۔ آج کوئی غیر مسلم بھی ہوتا ہے جناب علی اصغر کے بارے میں اگر یہ جملات سنتا ہے تو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان اگر اس سے یہ بتائیے کہ علی اصغر کو اس طرح سے شہید کیا گیا ہے، علی اصغر کے گلے پہ 3 بھال کا تیر لگا ہے، وہ اس طریقے سے لگا ہے کہ بچہ زندگی میں ذبح ہو گیا تھا، آج جب غیر برداشت نہیں کر پاتا، ذرا اس باپ کے دل سے پوچھو جس کا اصغر جیسا لال ہو اور اس کے آغوش میں ہو، حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ کتنا بڑا امتحان حسین ابن علی نے کربلا میں پیش کر دیا ہے، لیکن اس موقع پہ ایک
جملہ کہا تھا، خدایا جب مجھے یقین ہے کہ یہ منظر تیری نگاہوں کے سامنے ہے، ورنہ یہ امتحان آسان نہیں تھا، میں اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ عزیز و حسین نے اتنا بڑا امتحان دیا ہے، عرض کروں گا کہ یقیناً امام وقت تھے، باپ تھے، مرد تھے، اس امتحان کو دے دیا ہے، اس امتحان سے گزر گئے ہیں، اپنے اصغر کے لاشے کو ہاتھوں پر اٹھایا ہے۔ اور یہ سختی تھی کہ امام حسین جب خیمے کی طرف بڑھے ہیں، خیمے کی طرف گئے، واپس چلے آئے، روایات میں ہے کہ 7 مرتبہ امام حسین آگے بڑھے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے ہیں۔ بہت سی وجوہات ہیں، ایک وجہ باپ کے دل میں یہ بھی تو رہی ہوگی کہ میں باپ ہوں، میں امام وقت ہوں، میں نے برداشت کر لیا، لیکن وہ ماں جس نے 6 مہینے اس بچے کو پالا ہو، یہ اصغر جیسا جس ماں کا بیٹا ہو، وہ ماں کیسے برداشت کرے گی؟ شاید یہی وجہ تھی کہ امام آگے بڑھتے تھے پھر واپس چلے آتے تھے۔ ایک دفعہ در خیمہ پر پہنچے، اے رباب اپنی امانت کو واپس لے جاؤ، جیسی یہ جملہ کہا، دل کہتا ہے کہ اسی خیمے میں ایک 4 برس کی بچی پیاسی رہی ہوگی، وہ دوڑ کے آئی ہوگی، اے بابا میں بھی تو بہت پیاسی ہوں، اے بابا میں بھی پیاسی ہوں، 3 دن کی پیاسی ہوں، مجھے پانی نصیب نہیں ہوا ہے۔ اب حسین کیا جواب دے؟ امام حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا ہے، اس بچی نے منظر دیکھا، ایک چیخ ماری ہے، سکینہ تڑپ گئی، ادھر جناب رباب در خیمہ پہ آتی ہے۔ خدا کسی ماں کو وہ منظر نہ دکھائے جو کربلا میں جناب رباب نے دیکھا ہے، من کا ڈھلا ہوا 6 مہینے کے بچہ ابھی کچھ دیر پہلے باپ کے حوالے اس لیے کیا تھا کہ باپ پانی لینے کے لیے جا رہا، پانی پلانے کے لیے جا رہا ہے۔ جناب رباب نے یہی تو سوچا ہوگا کہ کتنے ہی بدتر انسان صحیح، لیکن کم از کم اتنا تو رحم پایا جاتا ہوگا کہ میرے 6 مہینے کے بچے کو پیاسا دیکھ کر کسی کو تو رحم آئے گا، پانی پلا دے گا۔ لیکن جناب رباب منظر کیا دیکھتی ہے؟ وہ 6 مہینے کا بچہ ہے، گلا چھٹ چکا ہے، زخمی ہے، گلا ذبح ہو کر آئے ہیں۔ منظر دیکھ کے بس ایک جملہ جناب رباب کی زبان پر آیا ہے، اور یہ جملہ فرماتی ہے، یا بنیا مثلک ینہر، یہ میرے لال رباب کو نہیں معلوم تھا کہ تیرے سن کے بچوں کو بھی نہر کر دیا جاتا ہے۔ اے میرے لال اصغر، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنی انسانیت سے گرے ہوئے افراد ہیں کہ 6 مہینے کے بچے کو بھی نہر کر دیتے ہیں۔ عزیز و رباب نے یہ امتحان بھی دیا ہے۔ ختم کر رہا ہوں، 9 محرم کا دن ہے، کتنی سخت منزل ہے، عاشور کا دن آنے والا ہے۔ امام کے دل سے پوچھو کہ امتحان دے کر وہ منزل بھی آئی ہے۔ رباب نے اتنا بڑا امتحان دیا ہے، لیکن ایک تصور ذہن میں یہ رہا ہوگا کہ صحیح ہے میرا اصغر شہید کر دیا گیا، لیکن میرا والی و وارث موجود ہے، میرا مولا موجود ہے، میرا آقا موجود ہے۔ رباب نے جس شہادت، اصغر کی شہادت کو دیکھ کے اس لیے برداشت کر لیا تھا کہ میرا مولا موجود ہے، جب انہیں رباب کے کانوں میں یہ آواز پہنچی ہوگی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، تو رباب کے دل کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔